کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو ایسا زبردست حملہ کیا، ایسا زبردست کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھا ہے کہ تاتاری کی فوج نے 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ 3 دنوں میں تو یومیہ کتنے ہوئے؟ 6 لاکھ۔ یومیہ 6 لاکھ، روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوتا تھا، اور 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ تاتاری کی ایک عورت کنویں میں پانی بھرتی ہوتی ہے اور ایک مسلمان گزر رہا ہے جو بچ گیا، تو یہ عورت کہتی تھی تو مسلمان ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں۔ کہتی تھی رک یہیں پہ، میں ہتھیار لاتی ہوں، تجھے ذبح کرنی ہے۔ اس کے پاؤں کے پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھاگ سکے۔ یہ بزدلی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی تھی ان کے دلوں میں۔ وہ عورت خنجر لے کر آتی تھی اور اس مسلمان کو پٹخ کے ذبح کرتی تھی، اور وہیں پہ وہ مرتا تھا تو آپ تڑپ کر۔ ایک وقت آیا کہ جب پورا سناٹا ہی سناٹا تھا، لاشیں ہی لاشیں تھی، مسلمانوں کا نام و نشان بکھر گیا تھا، ان کے بڑے سے بڑے لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، اللہ کا نام لینا بھی مشکل تھا۔ اس حال میں ہلاکو خان کی شہزادی گھوڑے پہ سوار ہو کر متکبرانہ انداز میں اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے مکان کے چھپڑ کے اوٹ میں ایک کمزور سا کوئی اللہ والا سفید باریش چند نوجوانوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ یہ لڑکی کہتی ہے اپنے فوج سے، وہ کون ہے؟ وہ بڈھا کون ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا بیٹا شہزادی صاحبہ وہ مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ سن کر غصہ آیا، کہا پکڑ کے لاؤ۔ اس کی اتنی جرت کہ وہ کھڑا ہے یہاں پہ، پکڑ کے لایا گیا۔ شہزادی گھوڑے پہ بیٹھی ہے، حضرت نیچے کھڑے ہیں، شہزادی کی جوتی حضرت کے داڑھی مبارک سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے تم مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر ہے۔ بزرگ نے فرمایا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، ہمارا یقین اللہ پہ ہے۔ کہا پھر سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب اور اللہ جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام۔ حضرت فرماتے ہیں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہے اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام ہے۔ وہ لڑکی جوش میں آ کے کہتی ہے پھر مان کیوں نہیں لیتے، پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت کے زبان سے چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے نہیں نہیں یہ بات نہیں مانتا میں۔ اتنا ہونے کے بعد بھی فرماتے نہیں میں یہ بات نہیں مانتا۔ بیٹا خدا تو آج بھی ہمارے ہی ساتھ ہے، خدا تو آج بھی کس کے ساتھ ہے؟ خدا تو آج بھی ہمارے ہی ساتھ ہے۔ لڑکی کو جلال آیا، کہنے لگے کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا اس زمانے میں بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی تھی، زمین جائیداد نہیں، جانور مویشی، جس کے پاس جتنی بکریاں، جس کے پاس جتنے گھوڑے، جس کے پاس جتنے اونٹ، وہ اتنا بڑا آدمی۔ اور یہ لوگ تو بنجارے تھے، تاتاری لوگ، ایک جگہ رکتے کہاں تھے، خانہ بدوش قوم تھی یہ۔ ان کے پاس جانور ہی جانور، بکریاں ہی بکرے۔ تو اس زمانے میں جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے شکاری کتے رکھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں خطرناک کتے رکھے جاتے تھے جو جانوروں کو کنٹرول کرے، جانور بھاگ نہ جائے، جانور کو کوئی اچک نہ لے۔ تو چرواہا تو دوڑ نہیں سکتا چاروں طرف 10,000 جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو 10 شکاری کتوں کو چھوڑا جاتا تھا، وہ بھونک کے، ڈانٹ کے، ڈپٹ کے جانوروں کو اپنی سرحدوں میں واپس لے آیا کرتے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جب یہ لڑکی پوچھنے لگی کہ خدا تمہارے ساتھ کیسے ہے، ہمیں سمجھاؤ، تو حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارے پاس مویشی ہیں؟
تو لڑکی مسکرائی, ہنسنے لگی کہ کیسے دیوانےپن کا سوال کرتے ہو, ہمارے پاس مویشی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو لاکھوں لاکھ مویشی ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے. یہ بتاؤ تمہارے چرواہے جب مویشی کو لے کر جنگل جاتے ہیں تو ساتھ میں شکاری کتے کو بھیجتی ہو کہ نہیں؟ تو عام بات تھی. کہنے لگے بالکل بھیجتی ہو, ہمارے پاس تو بہترین تربیت یافتہ شکاری کتے ہیں, ایک بار بھونکے تو 10,000 بکریاں نیچے پیچھے کی طرف آ جائے. کہا کہ ان کتوں کو کیوں بھیجتی ہو؟ کہا اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ ہماری بکریاں سرحد عبور کر کر وحشی جانوروں کے پالے نہ پڑ جائیں, ہمارے جانور کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں, مالک کی طرف رہیں, چرواہے کی باتیں سنتی رہیں, اور ہمارے جانور ہمارے پاس رہے, ہمارے ہاتھوں سے بچھڑ نہ جائے. حضرت نے فرمایا بس بیٹا بس, جواب مل گیا. آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت بھلا دی ہے, اپنی ذمہ داریاں بھلا دی ہے, اپنے کرتووں کو بھلا دیا ہے. جہاں تہاں منہ مارنے لگے ہیں, موبائل پہ جانے لگے ہیں, دوسروں کی نقالی کرنے لگے ہیں. آج ہمارے سر کے بال یہودیوں کے بال کی طرح ہو گئے, ہمارے نوجوان پھٹی ہوئی جنس پہننے لگی ہیں, اور ہم اسلامی سرحد سے باہر چلے گئے ہیں. اس لیے خدا نے ہمیں قابو میں کرنے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ رکھا ہے.